اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ نیت دل میں کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے۔ اور اسی کی مزید وضاحت نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں کی تھی۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو سن لو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، الا لا فضل لعربی، الا لا فضل لعربی، دھیان سے سن لو، کان کھول کے سن لو، خبردار غور سے سن لو، الا لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو، سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لاسود علی احمر، اور نہ کسی کالے رنگ والے کو گورے رنگ والے پر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ۔ اب تو کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیے ہے؟ لوگوں نے کہا بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ یہ جارج فلوئڈ کو، جس کالے رنگ والے کو گورے رنگ والے نے امریکہ میں بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، وہ واویلا کرتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، میری سانس رک رہی ہے، لیکن اس پر ترس نہ کھایا گیا۔ اب دیکھ لے پورے ملک میں کیا، تمام ریاستوں کے اندر آگ لگی ہوئی، اور اب غیر مسلم بھی مان رہے ہیں۔ کمال تھی محمد رسول اللہ کی وہ تعلیم جو انہوں نے دی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، وسط ایام تشریق میں، 9 تاریخ کو نہیں، وسط ایام تشریق میں 11 یا 12 تاریخ کو وہ خطبہ دیا تھا جس کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں، اس کا تعلق بھی حجۃ الوداع کے ساتھ ہے۔ اس آخری اور پہلے حج میں نبی علیہ السلام نے جتنے بھی خطبات دیے ہیں اور سب کو ملا کے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، صرف ایک دن والا نہیں، سب کو ملا کر خطبہ حجۃ الوداع یا خطب حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو اس میں پیغام دے دیا نبی علیہ السلام نے۔ اب یہ آگ لگی ہوئی، نبی علیہ السلام نے تو وہ زمانہ جاہلیت کی آگ بجھا دی، سردار بنا لیا لوگوں نے بلال کو، حبشہ سے آنے والے کو۔ کیا عظمت ہے صہیب رومی کی، یہ رنگ و نسل سے ماورا، تقوی کی بنا پر فضیلت اور قوت کی لڑی میں پرو دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہاں یہ رنگ و نسل کا امتیاز ہوگا، لسانیت ہوگی، صوبائیت ہوگی، یہ رنگ و نسل کا امتیاز ہوگا، وہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ زمانہ جاہلیت کا اثر ہے۔ نور نبوی کی روشنی میں اگر چیزوں کو حل کیا جا رہا تو پھر بھائی ہیں، اور ہمارے بھائیوں کو دیکھیں کیسے کیسے نالائکی کے کام کرتے ہیں۔ ہم تو بڑے خوش ہیں نا، دیکھو جی مسلمان موجود ہیں، اور زیادہ تر مسلمان وہ ہیں جنہوں نے سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے، جو احتجاج میں، دھرنوں میں، جو سٹوروں کو لوٹتے ہوئے، آگ لگاتے ہوئے، گاڑیوں کو تباہ کرتے ہوئے، قتل و غارت کرتے ہوئے، توڑ پھوڑ کرتے ہوئے، یہ سارا کچھ کرتے ہوئے اور سارے مناظر، اور سڑکوں پر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر لوگ بڑا ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اچھا یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دیکھو جی لائیو، کمال کر دیا، بڑے مجاہد ہیں یہ، کل کو دیکھنا پھر کتنی مشکلیں آتی ہیں اس وجہ سے۔ 9/11 کے موقع پر بھی بڑا فخر کرتے تھے لوگ، دیکھ لو جناب، دیکھ لو ہم نے یہ کر دیا۔ وہ بعد میں پتہ چلا کئی مسلمانوں کے ملک تباہ ہو گئے، کس وجہ سے؟ مسلمانوں پر الزام لگا کے، اور ہم پہلے خوش تھے۔ آج مسلمان جو امریکہ کی سڑکوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ سوچ لیں کہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر یہ پیچھے جو دیکھ رہے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے آپ کو، جو اسی دھرنے میں موجود ہیں، جو اسی احتجاج میں موجود ہیں، جو اسی توڑ پھوڑ میں موجود ہیں، آگ لگانے میں موجود ہیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ پھر مسلمانوں کو امریکہ سے نکالنے کے لیے اور ان کے خلاف سخت فیصلے کرنے کے لیے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، الکفر ملت واحدہ۔ تو اس لیے دانش مندی کے اقدام ہمیں کرنی چاہیے، عقل اور فکر کے جو کام ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اور آخری جملہ عرض کر دوں، یہ اخلاقیات کے چرچے جن کے ہاں تھے نا، بڑے اخلاق والے ہیں،
امریکی یورپی بڑے مہذب ہیں، بڑے تہذیب یافتہ ہیں، بڑے ہیں جی نظم و ضبط کا خیال رکھنے والے ہیں، بہت کمال جناب. تو دیکھ لے کمال. درندے جب بھی آزاد ہوں گے کمال ہوں گے. سانپ جب بھی ہوش میں آئے گا وہ ڈنگ ہی مارے گا. اندر صاف نہیں ہوگا تو کوئی اخلاق نہیں ہے. 5 منٹ کے لیے بجلی فیل ہوتی ہے، 5 منٹ کے لیے تباہی مچ جاتی ہے. جن کو انسانوں کا خیال نہیں ہے، جن کے اندر انسانیت نہیں ہے، کیا تہذیب اور کیا ثقافت اور کیا ان کا مہذب ہونا، یہ بس سارے چکر ہی ہیں. مسلمان اصل میں مہذب ہوتا ہے جب اس کو دین کی سمجھ آ جائے، جب اس کو دین کی سمجھ آ جائے.